یہ واقعہ حضرت علی کے دون خلافت کا ہے، جب اسلامی حکومت اپنی پوری طاقت اور عظمت کے ساتھ پورے عرب میں قائم تھی۔ حضرت علی کو ان کی بے مثل بصیرت اور عدل کے سبب ہر مسلمان کے دل میں عزت و احترام حاصل تھا۔ ایک دن ایک نہایت سنگین مقدمہ حضرت علی کی خدمت میں پیش کیا گیا، جس میں زنا کا الزام تھا۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک عورت کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ روتی ہوئی حضرت علی کے دربار میں آئی۔ وہ عورت بہت پریشان حال تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں درد کی ایک کہانی تھی۔ اس نے حضرت علی کے سامنے آ کر کہا، یا علی، میرے شوہر نے مجھ پر زنا کا الزام لگایا ہے، حالانکہ میں بے قصور ہوں۔ وہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے اور میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ حضرت علی نے عورت کی بات کو غور سے سنا اور پھر فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ جو تمہاری پاک دامنی کی گواہی دے سکے؟ عورت نے جواب دیا، یا علی، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، مگر اللہ جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ حضرت علی نے معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر اس کے شوہر کو دربار میں بلایا۔ جب وہ مرد دربار میں آیا تو حضرت علی نے اس سے سوال کیا، تم نے اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگایا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت گواہ ہے؟ مرد نے جواب دیا، علی، میں نے اسے کسی اور مرد کے ساتھ دیکھا تھا، لیکن میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو اللہ کے قانون کے مطابق تمہیں سزا دی جا سکتی ہے، لیکن اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو پھر قسم اٹھاؤ کہ تم نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ مرد قسم کھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت علی نے اس سے کہا، یاد رکھو، اللہ کی قسم جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم نے جھوٹی قسم کھائی تو تم پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ مرد نے قسم اٹھائی کہ اس نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت علی نے عورت کی طرف دیکھا اور کہا، اب تم بھی قسم کھاؤ کہ تم نے کوئی زنا نہیں کیا اور تم بے قصور ہو۔ عورت نے فوراً کہا، یا علی، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ حضرت علی نے دونوں کے قسمیں سن کر دربار میں موجود تمام لوگوں سے کہا، یہ ایک سنگین معاملہ ہے اور اس کا فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب ہم قرآن کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ قرآن میں ایسی صورتحال کے لیے حکم ہے کہ دونوں میں سے ایک کو 5 مرتبہ قسم کھانا ہوگی، اور اگر 5ویں قسم کے بعد بھی دونوں اپنی بات پر قائم رہیں تو پھر دونوں کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا اور ان کے درمیان طلاق ہو جائے گی۔ مرد نے 4 مرتبہ قسم کھائی اور جب 5ویں قسم کی باری آئی تو اس کے چہرے پر خوف اور پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف جاگ اٹھا اور وہ سمجھ گیا کہ اگر اس نے جھوٹی قسم کھائی تو اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے حضرت علی کی طرف دیکھنے لگا۔ حضرت علی نے اسے کہا، یاد رکھو، جھوٹی قسم اٹھانے کا انجام بہت سنگین ہے۔ اگر تم نے جھوٹی قسم کھائی تو تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ مرد کے چہرے پر پسینہ آنے لگا اور اس نے سر جھکا کر کہا، یا علی، میں نے جھوٹی قسم کھائی تھی، میں اپنی بیوی پر الزام لگانے میں غلط تھا، وہ بے قصور ہے، میں اسے طلاق دے کر آزاد کر دیتا ہوں۔ حضرت علی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، اللہ نے تمہیں آج کے دن بچا لیا ہے، لیکن آئندہ کبھی کسی بے قصور پر الزام نہ لگانا اور ہمیشہ حق بات پر قائم رہنا۔ حضرت علی نے عورت کو تسلی دی اور کہا کہ اب وہ آزاد ہے اور اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اس واقعہ نے حضرت علی کے عدل اور بصیرت کی ایک اور مثال قائم کی، جسے آج تک تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انصاف ہمیشہ حق اور سچائی کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ حضرت علی نے اپنی بصیرت اور عدل کے ذریعے ایک بے قصور عورت کو انصاف فراہم کیا اور ہمیں سکھایا کہ کبھی کسی پر بغیر ثبوت کے الزام نہیں لگانا چاہیے۔ اسلام کا قانون ہمیں اللہ کا خوف پیدا کرنے اور انصاف کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتا ہے۔ حضرت علی کے اس فیصلے نے دنیا کو بتایا کہ اسلام کے عدالتی نظام میں انصاف کی فراہمی کسی بھی قسم کے دباؤ اور جھوٹے الزامات کی بنیاد پر نہیں کی جا سکتی۔ یہ واقعہ آج بھی ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا خوف دل میں رکھنا چاہیے۔ یہ کہانی حضرت علی کے دور کے انصاف کی ایک شاندار مثال ہے، جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی قسم کا الزام لگانے سے پہلے ہمیں حقائق کو سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت علی نے ثابت کیا کہ انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا
اور یہ کہ عدل و انصاف کی فراہمی اسلامی معاشرت کا بنیادی ستون ہے۔